أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نماز عید الاضحیٰ کا موقع دیا ہے، یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ حقیقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں اللہ کے حکم پر قربان کیا، اور جیسے آپ کو خواب ملا تھا اپنے بیٹے کے ذبح کا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور زمین پر باقاعدہ لٹا بھی دیا اور چھری بھی گردن پر چلانا شروع کر دیے۔ پروردگار کو کچھ اور ہی منظور تھا، رب نے ان کی جگہ پر ایک دمبا جنت سے بھیج دیا، اور جب آنکھ کی پٹی کھول کر کے آپ نے دیکھا تو ایک دمبا ذبح زمین پر پڑا ہوا تھا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام الگ کنارے جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ رب کی بہت بڑی حکمت تھی اور رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام رب کی آزمائش میں 100% نمبر سے 100/100 نمبر سے کامیاب ہوئے، اور رب نے یہ فرما دیا کہ آپ نے قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، آپ وہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ قربانی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی خلوص اور للہیت کے ساتھ رب کے دربار میں پیش کیا تھا، اور رب نے آپ کی اس قربانی کو قبول بھی فرمایا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ، پھر اس میں ہمارے لیے کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا، فی کل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہیں اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ مصوف یا رسول اللہ، تو اون کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا، اون کا بھی یہی حکم ہے، ہر اون کے بدلے میں اللہ کی طرف سے قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ یہ رب کی طرف سے مومن بندوں کے لیے کتنا بڑا مژدہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے رب کی طرف سے کہ بندہ اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے مطابق رب کے دربار میں اور رب کے سامنے اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اور رب اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس قربانی کو نہایت ہی خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اور خاکساری کے ساتھ رب کے دربار میں قبولیت کی نیت سے بندے کو دینی چاہیے۔ اس میں ریا کا، نمود کا، شہرت کا، دکھلاوے کا، بڑکپن کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا بکرا لایا ہوں، میں تو بہت بڑا جانور لایا ہوں، اور فلاں دیکھو پڑوس میں کتنا چھوٹا چھوٹا لایا۔ یہ سب دماغ میں نہیں لانا چاہیے۔ رب سے اپنے قربانی کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ قربانی
جو ہم جانوروں کی پیش کرتے ہیں یہ دیکھنے میں ایک جانور کی قربانی ہے، حقیقت میں رب سے بندے کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، بندے کا رب سے ایک بہت بڑا معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ بندہ گویا کہ اپنے زبان حال سے یہ کہتا ہے پروردگار آپ نے حکم فرمایا کہ میں اپنی گاڑھی کمائی میں سے کچھ جانور کی تیرے لیے قربانی پیش کروں، تو میں تیرے حکم کی ادائیگی کی خاطر بکرا لایا ہوں، بکری لایا ہوں، بھیڑ دمبا لایا ہوں، گائے اونٹ لایا ہوں، جو بھی جانور میں لایا ہوں پروردگار تیرے حکم کی بنیاد پر لایا ہوں، تیرے حکم کی بنیاد پر لایا ہوں۔ یہ تو ایک اگزامپل ہے، یہ تو ایک نمونہ ہے، یہ تو ایک نمونہ ہے۔ پروردگار اگر تیرا حکم ہوگا، تیرے دین کا تقاضا ہوگا اپنے جذبات کی قربانی کرنے کا، تو میں اپنے جذبات کی بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے آل اولاد کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گھر بار کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے شان آن بان ہر چیز کی تیرے خاطر، تیرے دین کے خاطر، تیرے اسلام کے خاطر، تیرے نبی کے ناموس کے خاطر ہر چیز کی قربانی، یہاں تک کہ آخر میں اپنے جان کی بھی قربانی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حقیقت میں یہ قربانی دیکھنے میں ایک جانور کی قربانی ہے، لیکن بندہ گویا کہ اپنے رب سے یہ معاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس وقت جہاں بھی تیرے دین کا، تیرے اسلام کا، تیرے نبی کا اگر تقاضا ہوا تو میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے، زندگی جاویداں مومن کے قربانی میں ہے، زندگی جاویداں مومن کے قربانی میں ہے، لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے۔ تو یہ قربانی جسے ہم اور آپ رب کے دربار میں پیش کرتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رب کے دربار میں یہ قربانی پیش کی تھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی۔ رب کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے رب نے اسے سال میں ایک مرتبہ لازم قرار دیا، اور یہ بھی رب کا بہت بڑا انعام ہوا کہ رب نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو ذبح کرا دیا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو رب کی طرف سے یہ حکم آتا کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرے۔ بیٹے کی قربانی کرنا آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوتا، رب کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ہوتی۔ وہ تو نبی تھے، ان کا ایمان کتنا بھاری تھا اور ان کا ایمان کتنا عظیم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی، پیسر بھی کتنا فرمانبردار تھا کہ جب والد تھوڑی پریشانی میں آئے کہ یہ ایک آزمائش ایسی ہے جس کا تعلق صرف میری ذات سے نہیں ہے، میرے بیٹے کی رضامندی بھی اس میں شامل ہوگی، تبھی تو میں یہ قربانی پیش کر سکوں گا۔ بیٹے سے جب فرمایا، تذکرہ کیا، تو بیٹا بھی فوراً بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ کہہ اٹھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، آپ کو رب کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قربانی کا سبق، قربانی کا درس یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایثار کا جذبہ رکھیں، ہم اپنے اندر ایک دوسرے مومن کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا جذبہ رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے میں ایثار، ہمدردی اور دوسروں کے خاطر قربانی ہی
پورے واقعے میں شامل ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جو قربانی دے رہے ہیں، اس کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غربا، فقراء اور مساکین کے لیے رکھو، اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے کی کوشش کرو، اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے دوست احباب کا، غربا اور فقراء کا۔ یہ نہ کرو کہ قربانی کی آپ نے اور اس کے بعد پورا کا پورا فریج میں اسٹاک کر لیا، نہیں، پھر ایثار کہاں رہ گیا، پھر قربانی کہاں رہ گئی، پھر دوسروں کے تئیں ہمدردی کہاں رہ گئی۔ ہمدردی اور ایثار اور قربانی یہی ہے کہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر سامنے والے کی ضروریات کا خیال کیا جائے۔ چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑا اشارہ آپ کو اس میں دیا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھیں، اڑوس پڑوس میں بانٹنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ آپ غیر مسلم برادران وطن کو بھی یہ قربانی کا گوشت پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا موقع ہے تالیف قلب کی خاطر، ان کو اپنی طرف رجھانے کی خاطر، مائل کرنے کی خاطر، محبت، پیار، شفقت اور مروت، امن و شانتی بانٹنے کے خاطر انہیں بھی نہایت ادب کے ساتھ لے جا کر انہیں دو اور اپنی خوشیوں میں انہیں شامل کرو۔ اور اس کے بعد پاکی کا، صفائی کا، نظافت کا خاص خیال رکھو۔ آپ کے غلاظت سے خون، لید اور میگنی وغیرہ کے ذریعے سے آپ کے گھر کے سامنے ایسی غلاظت نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی جو غیر مسلم ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف ہو۔ آپ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ قربانی دے رہے ہیں، وہ دیکھے، اس سے وہ سبق لے، اس کے اوپر اس کا اثر ہو کہ مسلمان کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، کتنے نظیف ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں قربانی ہوئی لیکن صفائی ستھرائی اور نظافت دیکھو کہ کہیں کوئی غلاظت نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جانور کا ہر عضو قابل احترام ہے، اس کو آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، اس کا کوئی عضو ادھر ادھر کچرے وغیرہ میں پڑا ہوا نظر نہ آئے۔ اس کا سر ہے، اس کا کان ہے، اس کے پاؤں ہیں، اس کی کھال ہے، آپ اس کو اگر آپ کے پاس بچ گئی ہے، وہ رہ گئی ہے، تو آپ اسے جا کے زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دیں، ادھر ادھر پڑا نہ رہے۔ جانور کے ایک ایک عضو قابل احترام ہے آپ کے لیے، چونکہ آپ نے اس کی قربانی رب کے سامنے دی ہے، رب کے دربار میں دی ہے، رب کے لیے دی ہے، تو اس کا احترام کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نہایت کی خلوص اور للہیت کے ساتھ اور رب کے دربار میں قبولیت کی دعا کرتے ہوئے یہ قربانی پیش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی حقیقی خوشیاں، مسرتیں، شادمانیاں اللہ عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت، مصیبت، تکلیف اور پریشانی سے اللہ پورے امت مسلمہ کی، پورے عالم انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفو والامانہ وحسن الخلق والرضاء بالقدر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ پروردگار عالم، خطا کار، نافرمان، ناہنجار، عاصی گنہگار تیرے بندے ہیں، بہت گندے،
پر تیرے ہی بندے تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں، قصداً سہواً جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے، محض اپنے دریائے رحمت سے اسے معاف فرما۔ پورے عالم میں امن و امان نصیب فرما، بد امنی کو، بے چینی کو ختم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینداروں کی، ہر دینی ادارے کی پروردگار تو حفاظت فرما۔ ظالمین جو ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اگر ہدایت نہیں ہے تو مظلومین مسلمانوں کی، ایمان کی، اسلام کی، عزت کی، آبرو کی، کاروبار کی، گھر بار کی، ہر ایک چیز کی اے اللہ تو غیبی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ عید الاضحیٰ کی حقیقی خوشیاں، مسرتیں، شادمانیاں پورے عالم اسلام کے اللہ تو عطا فرما۔ کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت سے، مصیبت سے، تکلیف اور پریشانی سے اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو قربانیاں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دینے جا رہے ہیں، پروردگار ہم بڑے عاجز اور کمزور تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تیرے شایان شان ہم کوئی بھی عبادت کر نہیں سکتے۔ پروردگار جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال بارگاہ میں تیرے ہو رہے ہیں، پروردگار اسے شرف قبولیت عطا فرما، ہماری تمام قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام قربانیوں کو قبول فرما، کسی بھی قسم کے بھول چوک سے، اے اللہ ریا نمود سے، دکھلاوے سے، نامری سے، شہرت سے پروردگار ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خلوص الہیت کی دولت سے پروردگار ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کے تجارتوں میں برکت عطا فرما، سب کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت نصیب فرما، سب کے گھروں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک صالح بنا، جو بے گھر ہیں ان کے لیے سکون اطمینان گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا و صحت نصیب فرما۔ یقیناً بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں صاحب فراش ہیں، بہت سارے ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، کن کی کیا بیماری ہے، کس بھی میری بیماری کا کیا علاج ہے پروردگار آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو علاج معالجہ ہو رہا ہے، جو دوا وغیرہ چلائی جا رہی ہے، ان کے بیماریوں کے مطابق بنا کر سارے بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائی کے اسباب پیدا فرما۔ پروردگار جو مقدمات میں پھنس گئے ہیں یا پھنسا دیے گئے ہیں انہیں رہائی و چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں پروردگار ان کے رہائی کے فیصلے فرما۔ جو بن بیائی بیٹیاں بہنیں ہماری گھروں میں ہیں اے اللہ ان کے لیے شادیوں کا خیر سے انتظام فرما۔ جوڑے جہیز کی لعنت سے امت کی حفاظت فرما۔ شادی کو سادگی کے ساتھ سب کو بپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فضول خرچی سے امت کی تو حفاظت فرما، فضول خرچی سے امت کی حفاظت فرما۔ ہم تمام کو ایک اور نیک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائی کے ساتھ، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مروت کا معاملہ کرنے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اختلاف اور انتشار سے پورے امت کی پروردگار تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جن جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن جن کے والدین زندہ ہیں ان کے عمروں کے اندر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اے اللہ برکت نصیب فرما۔ اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کی خوب توفیق عطا فرما، ماں باپ کی نافرمانی فرمانی اور بڑوں کی روگردانی سے امت کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے وہ کون لوگ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کن کی کیا حاجتیں ضرورتیں ہیں، کیا مشکلیں پریشانیاں ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سب کی ساری جائز ضروریات کی تکمیل فرما، جن کی جو بھی مشکلیں پریشانیاں ہیں پروردگار اسے دور فرما۔ ہم جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے ہماری زبان پہ کلمہ جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ جن نیتوں سے قربانی دے رہے ہیں اور قربانی کرنے سے پہلے اے اللہ جو جس نیت سے تیرے گھر میں یا مساجد کو، مدارس کو، غربا کو، فقراء کو جو جس نیت سے دے رہا ہے پروردگار ان کی اس نیتوں میں بھرپور کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ سب کو تیرے راستے میں دینے کو اے اللہ تو قبول فرما، اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا باعث بنا، اپنی خوشنودی کا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔
ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔